السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے عابد علی اور میں اپنے چینل علامہ عابد علی اشرفی سے آپ سے مخاطب ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو زبان پر نہیں آتے لیکن دل کو اندر ہی اندر توڑ دیتے ہیں۔ شوہر موجود ہوتا ہے، گھر آباد ہوتا ہے لیکن دل تنہا رہ جاتا ہے۔ خواہش صرف جسم کی نہیں ہوتی، خواہش توجہ کی ہوتی ہے، قربت کی ہوتی ہے، اپنائیت کی جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اور جب یہ سب پورا نہ ہو تو عورت خود سے سوال کرنے لگتی ہے کہ میں اپنا حال کس کو سناؤں؟ اسلام مجھے دوسری شادی کی اجازت نہیں دیتا تو میں اپنا سکون کہاں سے تلاش کروں؟ تو اسلام اس درد کو نظر انداز نہیں کرتا۔ اسلام ایسا دین نہیں جو عورت کے جذبات کو نظر انداز کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ یہ حدیث صرف نرمی کے لیے نہیں بلکہ حقوق کی یاد دہانی ہے۔ شوہر پر صرف جو وہ نان نفقہ ہی فرض نہیں بلکہ بیوی کے جو وہ جذباتی اور ازدواجی حق کا خیال رکھنا بھی فرض ہے، حدود کے اندر حیا کے ساتھ۔ جب شوہر کمزور ہو یا مسئلہ ہو تو اسلام حقیقت پسند دین ہے۔ اگر شوہر کسی بیماری، کمزوری یا ذہنی دباؤ کی وجہ سے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر پا رہا تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ خاموش رہو اور ٹوٹتی رہو، بلکہ اسلام کہتا ہے کہ حکمت سے بات کرو، عزت کے ساتھ مسئلہ بیان کرو، علاج اور مشورہ اختیار کرو اور سب سے بڑھ کر اللہ سے جڑ جاؤ۔ دل کو سہارا دینے والی دعا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکھائی ہوئی ایک مختصر دعا ہے کہ اے اللہ مجھے اپنے حلال کے ذریعے کافی کر دے اور اپنے فضل سے مجھے ہر ایک سے بے نیاز کر دے۔ یہ دعا صرف خواہش کے لیے نہیں بلکہ دل کے سکون کے لیے ہے۔ تو اسلام عورت کو کیا راستہ دکھاتا ہے؟ تو جب عورت صبر کرتی ہے لیکن خود کو گناہ سے بچا کر تو اللہ اس کے لیے راستہ کھولتا ہے، دل میں سکون اترتا ہے، شوہر کے دل میں نرمی پیدا کرتا ہے، تعلق میں بہتری لاتا ہے اور بعض اوقات وہ حل دیتا ہے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ فرماتا ہے اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ خواہش ہونا گناہ نہیں، تکلیف محسوس کرنا کمزوری نہیں، لیکن حرام راستہ اختیار کرنا حل نہیں۔ اصل طاقت یہ ہے کہ دل ٹوٹا ہو مگر تعلق اللہ سے جڑا رہے۔ اگر آپ اس کیفیت سے گزر رہی ہیں تو جان لیجئے کہ اللہ آپ کے آنسو جانتا ہے، وہ خاموش دعائیں بھی سنتا ہے جو زبان تک نہیں آتی۔ اپنا دل اللہ کے سامنے رکھ دیں، وہ دلوں کے حال بدلنے والا رب ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کا کوئی ایسا خواب ہے جس کی آپ تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر اسلامی تعلیمات کے مطابق فراہم کی جائے گی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔